Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، بہت سارے احباب کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا رہتا ہے کہ جیلاٹین کا حکم شرعی کیا ہے۔ تو عزیز دوستو، جیلاٹین جب جانور سے حاصل کی گئی ہو تو اس کے حلال ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ حلال جانور سے لی گئی ہو اور اس جانور کو شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہو۔ بصورت دیگر جیلاٹین کو حلال نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا جن مصنوعات میں جیلاٹین کی آمیزش ہوتی ہے، یعنی جیلاٹین ملایا جاتا ہے، یعنی جن پروڈکٹ میں جیلاٹین ملایا جاتا ہے، ان کے استعمال سے پہلے اور یوز کرنے سے پہلے یہ تحقیق ضرور کر لینی چاہیے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر ان کے استعمال سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ احتیاط یہ اسلامی تعلیمات کا جز اور حصہ ہے۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ جیلاٹین ہے کیا چیز؟ تو اس سلسلے میں یہ وضاحت یاد رہے کہ جیلاٹین ایک پروٹین کا نام ہے جو مردار یعنی مرے ہوئے جانور، مذبوح ذبح کیے ہوئے جانور، حلال اور حرام جانور، چاہے وہ گائے بیل ہو، بھینس ہو یا اسی طرح خنزیر اور کتے وغیرہ، ان جانداروں کی ہڈی اور کھال سے حاصل کیا ہوا کولیجن ہوتا ہے اور اس کولیجن سے جیلاٹین بنائی جاتی ہے۔ کولیجن کا مطلب ایک گاڑھا مادہ جس کا بنیادی استعمال کھانے پینے کی چیزوں میں گاڑھا پن پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جیلاٹین پھلوں کے جوس کو صاف کرنے کے لیے فلٹر کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ڈبے والے دہی میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ دہی پانی نہ چھوڑے۔ اسی طرح جیلی، چاکلیٹ، ٹافی، چیونگم، کیک، آئس کریم، نہاری مصالحہ، کیپسولز، ہڈیوں کو مضبوط کرنے والی جتنی بھی دوائیں ہوتی ہے، ان تمام میں جیلاٹین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ چونکہ مجتہد فی ہے، اس لیے حتی الامکان یعنی جتنا ہو سکے خصوصاً اس جیلاٹین کے داخلی استعمال سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح مسلمانوں، خصوصاً وہ لوگ جن کا اشیاء خوردنی کی تیاری یا جیلاٹین یا دوا سازی سے تعلق ہے، یعنی ان کے کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہے اور وہ کھانے پینے کی پروڈکٹس تیار کرتے ہیں، تو ان پر ضروری ہے کہ جیلاٹین سازی کے لیے یعنی جیلاٹین بنانے کے لیے وہ حلال متبادل کی تلاش کریں، مردار یا خنزیر اور حرام جانوروں کے اجزاء اور پارٹس کا استعمال نہ کرے، اس سے پرہیز کرے، اور مغرب اور یورپ کی طرف سے آنے والی ہر پروڈکٹ اور ہر چیز کو آنکھ بند کر کے قبول نہ کر لیں، بلکہ دین و شریعت کی روشنی میں جو چیز حلال و جائز کے دائرے میں آتی ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ نیز حلال کمیٹیوں کو چاہیے کہ اس سلسلے میں بیداری پیدا کرے، عوام اور سماج میں بیداری لائیں اور مناسب کوشش کریں کہ جیلاٹین جو حرام چیزوں سے بنائی جاتی ہے اس کے بدلے حلال چیزوں سے بنانے کی کوئی اور راہ تلاش کریں، کوئی اور راستہ اختیار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو حرام سے بچا کر حلال رزق کی تلاش اور جستجو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔